وہ گھڑی آ گئی جس کا انتظار تمام مسلمان کر رہے تھے۔ رمضان شریف کا پہلا جمعہ۔ اس جمعے کی کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی طاقتیں ہیں، یہ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اس دن کی خاص دعائیں۔ اگر آپ رمضان شریف کے پہلے جمعے کو یہ دعائیں پڑھ لیں گے تو یقین مانیے جن تمناؤں کے لیے، جن خواہشات کے لیے، جن دعاؤں کے لیے آپ لوگ ابھی تک تڑپ رہے ہیں، جو پوری نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آج ان دعاؤں کو صرف ایک بار پڑھنے سے ہی پوری ہو جائے گی۔ میں پوری دلیل کے ساتھ آپ کو یہ ویڈیو دے رہی ہوں تو اسکپ مت کریے گا، آگے پیچھے مت کریے گا، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ سب سے پہلے تو آپ سبھی لوگوں کو رمضان شریف کے پہلے جمعے کی بہت بہت مبارکباد۔ رمضان شریف کا جب پہلا جمعہ آتا ہے یہ بہت رحمتوں اور برکتوں والا ہوتا ہے۔ جو لوگ اس جمعے کی رحمتوں اور برکتوں کے بارے میں جانتے ہیں وہ لوگ پورے سال اس جمعے کا انتظار کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو رمضان شریف کے پہلے جمعے کی کچھ ایسی دعائیں بتانے والی ہوں جس کو پڑھنے میں آپ کو مشکل سے 5 سے 7 منٹ لگے گا، لیکن یقین مانیے اگر آپ اپنی زندگی کے قیمتی وقت میں سے 5 سے 7 منٹ نکال کر اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ پورا سال آپ تمام پریشانیوں سے بچے رہیں گے اور پورے سال آپ کی تمام دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ رمضان شریف کے پہلے جمعے کو اس وظیفے کو کرتے ہیں، اس دن کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں آتی ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ خدا کی بارگاہ میں نیکیوں اور عبادتوں کا مہینہ ہے، لیکن جب رمضان شریف کا پہلا جمعہ آتا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک خاصیت رکھتا ہے۔ اس دن کی فضیلت میں کئی ساری حدیث موجود ہیں۔ ویسے تو نارملی ہر مسلمان کے لیے جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے۔ اس دن اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں۔ حدیث شریف میں جمعہ کا دن خاص طور پر اللہ کی رحمتیں اور معافی کا دن ہے۔ رمضان شریف کا پہلا جمعہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ویسے تو رمضان شریف کے پہلے جمعے کے بہت سارے وظائف آتے ہیں، لیکن جو خاص وظیفے ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والی ہوں۔ اس میں سے آپ جو بھی دعا پڑھنا چاہیں یا جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہیں وہ آپ جمعرات کے دن مغرب کی اذان کے بعد سے اور جمعہ کے دن مغرب کی اذان سے پہلے اس بیچ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ کے پاس پوری جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن کسی بھی وقت آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، رمضان شریف کے پہلے جمعے کو آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ اگر سورہ کہف یاد نہیں ہے تو کم سے کم ایک مرتبہ سورہ کہف کو سن لیں، اس سے فضیلت اور حدیث مبارک میں آتا ہے جو انسان بھی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے پورے ہفتے اس کی زندگی میں روشنی بنی رہتی ہے۔ نمبر 2، خاص طور سے استغفار کرنا۔ رمضان شریف کا پہلا جمعہ اللہ سے توبہ کر کے گزاریں، یعنی کہ جتنا ہو سکے اس دن آپ استغفر اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ اس مہینے میں اللہ معافی کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ تو جو رمضان شریف کے پہلے جمعے کو آپ کو سب سے زیادہ ضروری کام کرنا ہے وہ آپ کو یہ کرنا ہے، شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی برحمتک واتوب الیک 100 مرتبہ، پھر آخر میں جو درود پاک شروع میں پڑھی ہے اس کو پڑھیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر وہ انسان اس وظیفہ کو کر کے اپنے سینے پر دم کر لے تو اللہ اسے انسان کے جسم کے تمام بیماریوں سے اس انسان کو شفا دیتا ہے۔ تو ہے نا یہ کام کی چیزیں، تو آپ اس وظیفے کو نوٹ کر کے رکھ لینا ہے اور آج
اس وظیفے کو کرنا بالکل نہ بھولیں۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص رمضان شریف کے پہلے جمعے کو شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھیں، تو اس کی فضیلت میں آتا ہے جو شخص بھی رمضان شریف کے پہلے جمعے کو اس وظیفے کو کرے تو اللہ اس انسان کی زندگی کی تمام مصیبتوں کو ختم فرما دیتا ہے، یعنی کہ اس انسان کے اوپر تمام رحمتیں اور برکتیں برسنے لگتی ہیں۔ تو رمضان شریف کے پہلے جمعے کو آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ضرور پڑھیں۔ نمبر 4، اگر آپ اپنی زندگی میں پریشان ہیں، کاروبار کو لے کر پریشانیوں کو لے کر، بگڑے کاموں کو لے کر، یا جادو ٹونا، نظر بد، بندش، کسی بھی طریقے کی آپ کی پریشانی ہے، تو آج آپ کو یہ وظیفہ بتا رہی ہوں، اس کو ضرور کر لینا۔ رمضان شریف کا پہلا جمعہ جسے بھی نصیب ہو، شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم اجل ھذا الشہر شہر مبارکا علینا واغفر لنا ذنوبنا وارزقنا فیہ رحمتک وفضلک آمین۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے مبارک بنا دے، ہماری گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اس مہینے میں اپنی رحمت اور فضل سے نواز دے، آمین۔ اس دعا کو 33 مرتبہ پڑھیں اور آخر میں درود پاک پڑھیں جو شروع میں پڑھے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سے اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگیں، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو بھی چیز اس کے لیے دعا مانگیں، تو اللہ اس انسان کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ جو بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ اب ایک اور دعا آتی ہے جو رمضان شریف کے پہلے جمعے کو بالخصوص پڑھی جاتی ہے۔ یہ دعا آپ کے دنیا بھر کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔ رمضان شریف کے پہلے جمعے کو اس دعا کو پڑھو اور آپ کی دعا قبول نہ ہو، آپ لوگ بہت دھیان سے سمجھ لیجئے۔ اس وظیفے کو بھی آپ لوگوں کو رمضان شریف کے پہلے جمعے کو کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کا بہتر وقت عصر کی نماز کے بعد ہے تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو آپ جب چاہیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو بھی کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد یہ وظیفہ کریں: اللہم اجعلنا من اہل القرآن واجعلنا من اہل الجنہ یتقون سنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویغفر لنا فی ھذا الشہر الکریم۔ ترجمہ: اللہ ہمیں قرآن کا حقیقی ماننے والا بنا دے اور ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ادا کریں اور اس مہینے کی برکتوں کے ذریعے ہماری معافی ہو جائے۔ اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں جو شروع میں پڑھے ہیں۔ جب آپ اتنا وظیفہ کر لیں، اس کے بعد بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ جو بھی مسئلے مسائل ہو اس کے لیے دعا کریں۔ آپ خود سوچو، رمضان شریف کا مہینہ، اوپر سے جمعے کا دن، پھر آپ روزے کی حالت میں دعا مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے، یہ جتنے بھی وظیفے رمضان شریف کے پہلے جمعے کو میں آپ کو بتائی ہوں، سارے وظیفے آپ کر لیجئے گا، اس سے آپ کو خود بخود فائدے دیکھنا محسوس ہو جائے گا۔ دیکھو، نماز کی پابندی تو آپ کر ہی رہے ہیں، یہاں تک کہ جو دعا آپ کا آج تک قبول نہ ہوا ہو وہ ان دعاؤں کے ذریعے آپ کی منت پوری ہو جائے گی۔ ہمارے پاس آج کا وقت ہے، آپ سے گزارش ہے، آپ کے جتنے بھی جاننے والے لوگ ہیں سبھی کو یہ ویڈیو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ کی وجہ سے ان دعاؤں میں سے کسی بندے نے ایک بھی دعا پڑھ لی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔